ہر دور میں انسان نے اپنے مسائل کے حل کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کی جنہوں نے معاشروں کی شکل بدل دی۔ پہیے کی ایجاد سے لے کر انٹرنیٹ کی ایجاد تک ہر ایک ایجاد نے نئے دور کا آغاز کیا۔ ایجادات نہ صرف سائنسی اور فنی میدان میں اہم ہیں بلکہ سماجی، معاشی اور تعلیمی میدان میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جی ہاں، انہیں ایجادات میں سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بارود کس طرح ایجاد ہوا اور بارود کو ایجاد کرنے والے کون تھے، ان کے بارے میں ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ بارود کی ایجاد انسانی تاریخ میں ایک انقلابی موڑ تھا جس نے نہ صرف جنگوں کے انداز بدلے بلکہ سائنس و صنعت پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ بارود کی ایجاد 9ویں صدی عیسوی میں چین میں ہوئی جب کیمیا دانوں نے مختلف عناصر کو ملا کر ایک دھماکہ خیز مواد تیار کر لیا۔ شروع میں تو بارود سے آتش بازی کا سامان بنایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس سے اسلحے کے سامان بھی بنانا شروع کر دیا گیا۔ بارود کی مدد سے توپیں، بندوقیں اور دیگر ہتھیار بنائے گئے جن کی وجہ سے جنگی حکمت عملی بالکل بدل کر رہ گئی۔ یہ ایجاد طاقت کے توازن میں ایک اہم تبدیلی کا باعث بنے۔ قصے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بارود کا استعمال چنگیز خان نے ایک جنگ میں کیا تھا، لیکن یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چنگیز خان کے زمانے سے بہت پہلے یعنی 9ویں صدی عیسوی میں چینی لوگوں نے بارود بنایا جو اس سے آتش بازی کا سامان بنایا کرتے تھے۔ یورپ میں بارود کی ایجاد کا سہرا 2 لوگوں میں سے ایک کے سر پر باندھا جاتا ہے، جن میں ایک انگریز جس کا نام روجر بیکن اور دوسرا جرمن جس کا نام برتھولڈ شوارٹز تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک نے بارود کی ایجاد کی۔ وہ بارود ہی تھا جس کے بالبوتے پر یورپی سپاہیوں نے روئے زمین پر حکمرانی کے جال بچھائے۔ بارود کو بنانے کے لیے 3 چیزوں کی اشد ضرورت تھی، جن میں کلمی شورہ، گندھک اور کوئلہ۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر بارود بنایا جاتا تھا، اور روجر بیکن نے شورے کو صاف کر کے کلمی شورہ بنانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا اور اس سے بارود کا طریقہ تیار کر دیا، اور شوارٹز نے اسی بارود کو اسلحے میں ڈال کر آتش بار ہتھیار تیار کر دیے۔ بہرحال جب بارود سازی کا بندوبست ہو گیا تو یورپ کی فوجیں تلوار، نیزے اور تیروں کی جگہ گولیوں کا استعمال کرنے لگ گئیں، اور اسی بارود کی مدد سے ہی 1314 عیسوی میں بینک براس کی جنگ میں رابرٹ بروس نے انگریزوں کو مغلوب کر لیا، اور 1346 عیسوی میں کریسی میں انگریزوں نے فرانسیسی امیروں کو تباہ کر ڈالا۔ ان دونوں لڑائیوں میں بارود کا استعمال ہوا، لیکن پھر بھی اس کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ ہو سکا اور تجربات جاری رہے۔ اور اس کے بعد بارود اور اسلحہ سازی میں جدت آئی تو 15ویں صدی عیسوی میں بندوق کی ایجاد ہوئی اور مد مقابل کو دور سے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بارود کی ایجاد کے بعد صدیوں تک یہ مسئلہ پریشانی کا باعث بنا رہا کہ بارود کے استعمال کے لیے موزوں ہتھیار کون سا ہوگا۔ بارود کے استعمال کے لیے مختلف قسم کی بندوقیں تیار کی گئیں، لیکن 1807 عیسوی میں الیگزینڈر جان فارسیتھ نے ایک ایسی بندوق تیار کر لی جس کے پیالے میں تانبے کی ٹوپی رکھی جاتی تھی۔ جب 1807 عیسوی میں جان فارسیتھ نے یہ بندوق بنا لی تو فوجی ماہرین نے فوراً تو اس بندوق کے استعمال کی اجازت نہ دی، لیکن اس بندوق کے ایجاد کے 30 سال بعد فوجی ماہرین نے اس کے استعمال کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد آتش بار ہتھیاروں میں اصلاحات تو ہوتی رہیں، لیکن اس میں غیر معمولی تبدیلی اور ترقی پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوئی، اور اس وقت چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار 22 نمبر کا پستول تھا، اور بڑے سے بڑا ہتھیار جرمنوں کی وہ توپ تھی جس کا نام بگ برتھا تھا، جس کی مار 80 میل تک کی تھی۔ اس کے علاوہ بارود سرنگیں، چٹانیں اور کوئلے کی کانوں کو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا۔
یہ تھی وہ برود کی جات جس کو سب سے پہلے چینی ماہرین نے تیار کیا، اور اس کے بعد اس میں مزید جدت لا کر اس کو مہلک اور خطرناک ہتھیاروں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔